کہ آپ کی بیٹی کا نکاح محمد علی سعید ولد محمد سعید ان کے ساتھ حق مہر طلائی زیور وزن تقریباً 2.25 تولے ہے، یہ نکاح پڑھا دیں، اجازت ہے؟ جی بیٹے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے بیٹے محمد علی کو اور اپنی بیٹی جنت و گل کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت اور اس کے حکم کو مانتے ہوئے، اس کے نبیوں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے یہ نکاح کے ذریعے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک سازش یہ ہے کہ نکاح کو ختم کرو، میرا جسم میری مرضی، جو میرا دل چاہے میں کروں۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ ماں بہن کیا ہوتی ہے؟ مرد و مرد ہے، عورت ہوتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی سے نکاح کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو ختم کیا جائے۔ جس دور میں نکاح کو ختم کرنے کی کوششیں ابلیس شیطان کر رہے ہیں، اس دور میں نکاح کا جو پروگرام کرتا ہے اس کو مبارک ہے۔ میں اب کوئی چھوٹی سی بات سناتا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ سنائی ہے کہ میرا ایک دوست فرانس میں رہتا ہے، شاگرد بلکہ، کہنے لگا حافظ صاحب میں فرانس میں رہتا ہوں تو وہاں بھی کمیٹی کار اور اس قسم کے وہ بنے ہوئے ہیں عدالتیں، فیملی عدالتیں ہیں۔ حافظ صاحب عجیب بات ہے، کبھی کوئی طلاق ہوتی ہے، طلاق ہوتی نہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، طلاق نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب دیکھ لو، غیر مسلم ہیں، طلاق ہی نہیں کبھی ہوئی۔ اور یہ دیکھو مکہ مدینہ میں وہاں لوگ عرب شہر طلاق دیتے ہیں، مسلمان طلاقیں دیتے ہیں، ہندوستان میں طلاق دیتے ہیں فلاں۔ بعد میں مجھے کہنے لگا پریشان نہ ہونا حافظ صاحب، وہ طلاق اس لیے نہیں ہوتی، کیوں
کہ جب نکاح ہی نہیں پڑھانا تو طلاق کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. لہٰذا وہ لوگ جو اس دین پہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی زندگی کو بہتر بنائے، اور جو نکاح کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کرے. سادہ سی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 جگہ سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، اور تینوں مقاموں پہ بھی اللہ نے کہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. نچاؤ لے آؤ فلانے، انج کرو او کرو، اڑاؤ پیسے، ہزارہ لاکھاں روپیے چھٹو. یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نے اس لیے کہا نکاح کے موقع پہ یاد رکھنا، جو مالک یہ دن شادی کا دکھاتا ہے اگر مالک چاہے تو وہ موت بھی لے آ سکتا اس دن، ڈرو اس سے. اور سادہ سی بات یہ ہے کہ شریعت یہ بات کہتی ہے زندگی جو ہے مرد اور عورت، بیٹا بیٹی، یہ اللہ سے ڈر کے گزارے، اللہ کی حدود میں رہ کے گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے. اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی بنا دے. جناب